الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا كتاب بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق الله العظيم۔ شروع میں نے بتایا تھا کہ ہدایت اور گمراہی کے اعتبار سے انسانوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کا تذکرہ سورت کے شروع والی 4-5 آیاتوں کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ تھا۔ دوسری قسم جو بالکل مانتے ہی نہیں، جن کو کافروں کہا جاتا تھا، آیت نمبر 10 تک، آیت نمبر 7 تک ان کا تذکرہ تھا۔ اب ان آیات جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں تیسرا گروہ یعنی منافقین، ان کا تذکرہ ہے۔ منافق اس کو کہا جاتا ہے جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے ان کے دل کے اندر کفر ہوتا ہے، دل سے اقرار نہیں کرتے۔ زبان سے تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن دل سے کافر ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ ان آیات کے اندر منافقین کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو ترجمہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض لوگ وہ ہیں، مَن یقول آمنا، جو یہ کہتے ہیں۔ اب اس آیت میں منافق کی تعریف بھی آ جائے گی، ترجمے میں ساتھ ساتھ منافق کی تعریف بھی آ جائے گی۔ بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آئے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، کیوں مومن نہیں ہے؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وما یخدعون الا انفسهم، اور یہ نہیں دھوکہ دیتے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس بات کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ اب اپنے آپ کو حقیقت میں یہ جو دھوکہ دیتے ہیں ایمان والوں کو، یعنی جب ایمان والے جنگ پہ جاتے ہیں، ان کی فتح ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، خوشی کے حالات ہوتے ہیں، تو یہ کافر کہتے ہیں، یہ منافق کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جیسے ہی حالات تھوڑے تنگ آ جاتے ہیں اور احکام تھوڑے سخت آ جاتے ہیں اور جنگ میں تھوڑی سی عاجزی شکست ان کو نظر آتی ہے، پھر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی منافقت کو اور ان کے دھوکے کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دھوکہ دیتے ہیں حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طرح کہ یہ وہ جو منافقت کرتے ہیں، دل کے اندر کفر رکھتے ہیں، ان کی سزا ان کو ملے گی۔ اس وجہ سے جو یہ کفر کر رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حقیقت میں اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی سزا اس کو ضرور دیں گے۔ اور دوسرا، قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جائے گا جیسے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کے دن نور عطا فرمائیں گے۔ وہ اپنے نور کی روشنی میں پل صراط اور یہ سارا راستہ طے کریں گے، اور ایمان کے نور کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے، منافق بھی اس روشنی میں ساتھ چلیں گے۔ لیکن آگے جا کر منافقین اندھیروں میں ہی کھڑے رہ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ان کو عذاب ملے گا اس منافقت کا، جو ان کو سزا ملے گی، اس بات کا ان کو شعور نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں پر ہی فرمایا کہ اس بات کا یہ شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں کے اندر مرض ہے۔ اب نفاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرض کرا۔ اب مرض ایک قسم کی نہیں ہوتی، 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے روحانی اور ایک ہوتی ہے جسمانی۔
جسمانی تو آپ سب جانتے ہیں، بخار ہوگی، تکلیف ہوگی، جسم کے اندر درد، یہ چیزیں، یہ ساری جسمانی تکلیفیں ہیں۔ روحانی تکلیف کیا ہے؟ روحانی مرض وہ یہی ہے، کفر ہے، نفاق ہے، شرک ہے، یہ سارے روحانی مرض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی مرض کو اور بڑھاتے ہیں۔ کس طرح بڑھاتے ہیں؟ کہ جب لوگ ایمان میں اور زیادہ بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، تو ان کو ایمان اور اسلام کی ترقی دیکھ کر ان کے دل خوش نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مرض کو اور زیادہ بڑھاتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا جھوٹ بولتے ہیں؟ کہ زبان سے کہتے تھے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، لیکن یہ کیا دل کے اندر ان کے کفر ہوتا تھا۔ اس جھوٹ کو منافقت کہا جاتا ہے، اس کو جھوٹ ہی کہا گیا ہے کہ حقیقت میں دل سے وہ اقرار نہیں کرتے تھے، اس بات کو جھوٹ کہا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منافقوں کا تذکرہ فرمایا اور منافقوں کی تعریف بیان فرمائی کہ منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھے، ظاہری طور پر ایمان لے کر آئے، لیکن دل کے اندر کفر ہو، اس کو منافقت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان کو لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جہنم کے اندر جو منافق ہوں گے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے، اور ان کو سخت سے سخت عذاب دیا جائے گا، کیونکہ جتنا نقصان دین کا اور ایمان والوں کا منافقین نے کیا اتنا کسی اور نے نہیں کیا۔ ہر وقت ایمان والوں کے خلاف سازشیں کرنا اور دوسروں کو اس کے خلاف برانگیختہ کرنا، یہ ان کا کام تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو منافقت سے بچائے اور صحیح ایمان اور کامل ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔